آپ بولے بنی گالا میں جس خاتون نے عمران خان کے خلاف بات کی، آگے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا منہ بند کروا دیا گیا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھا گیا کہ وہ یہ نہ کہے کہ اس کو زبردستی یہ بیان دینے کے لیے کہا گیا کہ وہ یہ کہے کہ اس کا مال بنی گالا میں جاتا تھا۔ بنی گالا کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے مکان میں اس کا مال گولڈن اسٹف بھی جاتا تھا۔ یہ بیان زبردستی اس کو دینے کے لیے کہا گیا، اور یہ انکشاف اس نے کورٹ کے اندر کیا، اور اس کی ویڈیو بھی سامنے آئی، یہ آپ پہلے دیکھیں۔ یہ وہی ویڈیو ہے جو پنکی نے اپنے بیان میں کہی کہ مجھ سے زبردستی یہ کہا گیا کہ وہ اپنے بیان میں یہ کہے کہ اس کا مال بنی گالا جاتا تھا، لیکن میں نے یہ بیان نہیں دیا، بلکہ میں نے کہا کہ میرا مال بنی گالا نہیں جاتا تھا، اور یہ بیان دلوانے کا مقصد اس کو نہیں پتا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ بیان مجھ سے کیوں دلوایا جا رہا ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی سیاسی چال ہے یا پھر سندھ گورنمنٹ کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے، کیونکہ سیاسی مخالفین موقع کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہانی کا رخ بدل دیا جائے، چونکہ ابھی کہانی پوری کی پوری سندھ گورنمنٹ کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، کیونکہ سارے نام سندھ گورنمنٹ یا سندھ سے تعلق رکھنے والے سیاسی شخصیات، بیوروکریٹس یا جو بھی شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں، سیلیبریٹیز، انہی کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ اس میں اب تک کسی بڑے کا نام سامنے نہیں آیا، تو کہانی کا رخ بدلنے کے لیے پنکی کا استعمال کیا جانے لگا، تاکہ یہ پورا معاملہ اور پورا سوشل میڈیا بجائے پنکی کے عمران خان کے خلاف بات کرنے لگے، اور یہیں سے کہانی کا رخ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر پنکی کو چھوڑ کے سارا میڈیا ایک دوسرے ٹاپک پر لگ جائے گا تو پنکی سے دھیان ہٹ جائے گا، اور اس طرح سندھ گورنمنٹ کے خلاف جو ایک منفی پروپیگنڈا یا جو نیگیٹو امیج بنایا جا رہا ہے، یا پھر سندھ پولیس اور کراچی پولیس کے اوپر جو سوشل میڈیا نے اپنی نظریں گاڑ دی ہیں، یہ دونوں بچ نکلیں گے، اور ایک تیسرا فریق جس کا تعلق ہے یا نہیں ہے وہ بیچ میں آ جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ پنکی نے یہ بیان دیا ہے یا نہیں دیا کہ بنی گالا اس کا مال جاتا تھا یا نہیں جاتا تھا، کیا عمران خان بھی اس کا نشہ استعمال کرتا تھا؟ یہ انتہائی ایک اہم سوال ہے، اور اس پر میں نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ جو بیان ابتدائی طور پر رائٹنگ کے اندر پنکی نے یا اپنی زبانی جو بیان بتایا ہے، اس میں کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ پنکی کا مال بنی گالا جاتا تھا یا اس کا کوئی رائڈر بنی گالا مال لے کر جاتا تھا۔ اس طرح کی کسی بھی قسم کی تصدیق اب تک نہیں ہوئی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ صرف ویوز لینے کے لیے یا پھر ایک جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوگا، لیکن ہاں، اگر آگے جا کے تحقیقات میں کوئی بات سامنے آتی ہے تو وہ بھی وقت کے ساتھ پتہ لگ جائے گا، لیکن قبل از وقت یہ کہنا کہ پنکی کا مال بنی گالا جاتا تھا تو یہ بات غلط ہے، اور اس کی تصدیق خود پنکی نے بھی کر دی ہے۔ اگر پنکی اس بات کا اعتراف کر لیتی اور یہ بات کرتی کہ اس کا مال بنی گالا جاتا تھا تو یہ پھر ایک بہت بڑی تہلکہ خیز خبر بن جاتی، اور پھر سیاسی مخالفین اس کا پورا فائدہ بھی اٹھاتے، لیکن ابھی سیاسی مخالفین بھی ایک پیج پر نہیں ہیں، چونکہ پہلے ہی ایک ایم این اے کا نام سامنے آ چکا ہے، اور اس کے بعد اس وقت پنجاب گورنمنٹ بھی آگے جا کے پنکی کے نشانے پہ یا پنکی کے تیر سے نہیں بچ سکے گی، چونکہ یہ سارا معاملہ وہاں بیٹھ کر ہی چلتا رہا۔ یہ بات درست ہے کہ وہاں پہ مال آتا تھا اور فروخت جو ہے وہ کراچی میں ہوتا تھا، لیکن عمران خان کا جو بیان ہے، اور ہاں ایک اور تصویر جو عمران خان کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہے وہ بھی درست نہیں ہے، وہ بھی ایک غلط تصدیق شدہ تصویر ہے جسے عمران خان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے تاکہ پی ٹی آئی کو یا پھر عمران خان کے نام کو یا اس کی ساکھ کو خراب کیا جا سکے۔ اس تحقیقات میں جو میں نے کی ہے اس میں کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ بنی گالا میں موجود کوئی اور شخص بھی اس معاملے میں ملوث یا پھر پنکی کا مال استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا ہو۔
اب یہ کہانی ایک اور نیا رخ اختیار کرتی ہے، اور وہ کیا ہے، وہ بھی سننے والی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر پنکی اپنے بیان میں یہ بات نہیں کرتی اور پھر پولیس اس بات کی تصدیق کرتی ہے، اس بات کو دہراتی یا کہتی کہ ہاں سننے میں آیا اور ہم تحقیقات کریں، تو یہ بھی خبر کا حصہ بن جاتی۔ لیکن چونکہ پنکی نے پہلے ہی یہ بھانڈا پھوڑ دیا اور پہلے ہی یہ کہہ دیا کہ مجھ سے زبردستی یہ بیان دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنکی سے زبردستی بیان دلوانے والا آخر وہ کون ہیں، اور اس کے پیچھے کون کون سی سیاسی شخصیات ہیں جو پی ٹی آئی یا عمران خان کے سیاسی مخالفین ہوتے ہوئے ان کے خلاف ایک نیگیٹو امیج بنانا چاہتی ہے۔ یہ بہت سارے اہم سوال ہیں جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یقیناً اگلے ویڈیو میں اس کے سارے جواب آپ کو لازمی دوں گا۔ اگر آپ نے میرا چینل لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں۔